اگر جا سکتا ہے تو لشکر لے لے اور روانہ ہو جا، اور اگر نہیں جا سکتا ہے تو ملک کے رہ کا جو قبالہ دیا گیا ہے اسے واپس کر۔ ابن سعد نے کہا مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں آج رات کو غور کروں گا اور صبح کو میں اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دوں گا کہ مجھے قتل حسین کے لیے جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ اور اس کے بعد خود ابن سعد بیان کرتا ہے کہ میں رات بھر سوچتا رہا کہ میں قتل حسین کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ یہ گورنری کا پروانہ جو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اگر نہیں جاتا یہ پروانہ چھن جائے گا، یہ اقتدار چلا جائے گا، یہ حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر چلا گیا تو یہ پروانہ تو رہ جائے گا، گورنری تو رہ جائے گی، مگر کتنے دن کی حکومت رہے گی، کتنے دن کی اقتدار رہے گا؟ اس کے بعد جو انجام ہونے والا ہے وہ بہت بڑا انجام ہوگا۔ اس لیے جس کے دامن پر خون حسین کا دھبا آ جائے، جس کے ہاتھ خون فرزند رسول کے رنگین ہو جائیں، اس کی عاقبت کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ رات بھر سوچتا رہا، اور اس کے بعد صبح کو جا کے میں نے ابن زیاد کو فیصلہ سنا دیا کہ مجھے جانا ہے قتل حسین کے لیے، مجھے جانا ہے قتل حسین کے لیے۔ اور اس کے بعد خود ہی کہتا ہے، اس لیے کہ میں نے رات بھر سوچنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس کو قیامت کہا جاتا ہے وہ سودا ادھار ہے۔ مرنے کے بعد جب کبھی آئے، جو 1000 سال پہلے مر چکے ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، جو 4000 سال پہلے مر چکے ابھی تک قیامت آئی نہیں، جو 10,000 سال پہلے مر چکے ہیں اب یہ قیامت آئی نہیں، جو کل مرے ہیں ان کی قیامت نہیں آئی، جو کل مریں گے ان کی قیامت پتہ نہیں کب آئے گی۔ تو قیامت تو آئے گی ہزاروں سال کے بعد، ہزاروں سال کے بعد۔ اس وقت دیکھا جائے گا جنت کہاں ہے اور جہنم کیا ہے اور جزا کیا ہے اور سزا کیا ہے۔ اور ملک ہے اس کا پروانہ تو میرے ہاتھ میں ابھی موجود ہے، ملک رہ کا پروانہ تو میرے ہاتھ میں ابھی موجود ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان اتنا نفس سودا چھوڑ دے اس ادھار کے لیے جو ہزاروں سال بعد سامنے آنے والا ہے۔ لہٰذا میں نے طے کر لیا کہ میں جاؤں گا قتل حسین کے لیے، تاکہ یہ حکومت میرے ہاتھ میں رہ جائے، یہ اقتدار میرے ہاتھ میں رہ جائے۔ ابھی جو غور کیا آپ نے، رات بھر جو چیز پریشان کیے رہی، ابن سعد نے جو اور ابن زیاد کو جواب نہیں دیا کہ میں اپنی حکومت بچاؤں گا اور جاؤں گا قتل حسین کے لیے، رات بھر جو چیز پریشان کیے رہی وہ عقیدہ قیامت تھا، وہ خیال قیامت تھا۔ قیامت تھی جو روکے ہوئی تھی، جب تک قیامت ذہن میں رہی اس وقت سوچتا رہا جاؤں یا نہ جاؤں، اور جب قیامت کا خیال ذہن سے ہٹ گیا تیار ہو گیا قتل حسین کے لیے۔ اب اندازہ ہوا کہ عقیدہ قیامت انسان کے عمل میں کتنا اثر رکھتا ہے، عقیدہ قیامت انسان کے اعمال میں کتنا اثر رکھتا ہے۔ نہیں، میں اس سے زیادہ واضح ہوں، یہ تو ایک رات ہو گئی، ایک رات ہو گئی جس رات ابن سعد سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، حاکم رہنا ہے، گورنر رہنا ہے یا قاتل حسین بننا ہے۔ ایک رات تھی جس میں ابن سعد رات بھر سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، میرا طریقہ کار کیا ہوگا، میرا اقدام کیا ہوگا۔ اور ایک دوسری رات جو کربلا کے میدان میں آئی، جہاں گورنری ملنے والی نہیں ہے، سپہ سالار ہے، سردار